السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے بڑا اہم سوال کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، میں اپنے رشتہ دار کا بیٹا متبنہ منہ بولا بیٹا جسے ہم کہتے ہیں اس طرح لینا چاہتا ہوں، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ اگر میں لے لوں تو اس کا نام اسی کے باپ کا لکھا جائے گا یا کہ میرا لکھا جائے گا جس نے لیا ہے؟ اور وراثت کل کو میری اس کو کیسے ملے گی؟ میری وراثت کا مالک ہوگا یا اپنے حقیقی باپ کی وراثت کا؟ یہ اہم مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ رائج بھی ہے۔ لوگ ایک دوسرے سے بیٹے لے لیتے ہیں۔ اس کا جواب اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اولاد ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسری بات کہ کسی کو متبنہ بیٹا بنانا یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسری بات، جب ہم نے کسی کو متبنہ بیٹا بنایا ہے، لیا ہے کاغذات میں، یعنی اس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان کے تحت اندراج کروانے میں اس کے نام بچے کے نام کے ساتھ اس کے اصلی باپ کا ہی نام لکھا جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے، یہ بچہ اصل وارث اپنے حقیقی باپ کا ہی ہے۔ اپنے ماں باپ جو اصل ماں باپ ہیں انہی کی وراثت سے اس بچے کو وراثت ترکہ جائیداد ملے گی۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات بھی بھائی نے کیے، اگر ایسے ہو تو پھر کیا کریں گے، اگر ایسے ہوا تو پھر کیا کریں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ میں وہ اپنا ہی نام لکھوانا چاہتا ہوں تاکہ وہ میرا حقیقی بیٹوں کی طرح رہے، اس کے ساتھ کوئی بھی میرے فوت ہونے کے بعد ظلم و زیادتی نہ کرے، میری جائیداد اسی بچے کو جائے، پھر ہی فائدہ ہے نا، مجھے بھی فائدہ ہے، بچے کو بھی فائدہ ہے، ورنہ بچہ تو پریشان رہے گا۔ اس کا جواب یہ ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارا کوئی عمل جو قرآن و سنت کے خلاف ہو وہ ہمیں زیبا نہیں ہے، وہ ہمارے لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے معاشرے، اپنے رسم و رواج کے مطابق بچہ لیں، پھر اس کے اصلی حقیقی باپ کی نسبت سے اس کو محروم کریں اور اپنا نام لکھوا دیں ولدیت میں، یہ درست نہیں ہے۔ اس پر کی ایک احادیث ہیں کہ غیر کی طرف نسبت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ڈانٹا ہے، سخت وعیدیں ہیں اس مسئلہ میں۔ آخری بات یہ ہے کہ نام اصل باپ کا ہی ہوگا، وراثت بھی اسی کی ملے گی اس بچے کو۔ ہاں، جس نے یہ بیٹا لیا ہے، متبنہ بیٹا بنایا ہے، وہ اس بچے کو تحفہ دے سکتا ہے اور اپنے پیسے کی، اپنی جائیداد کی تیسرا حصہ اس بچے کو دے سکتا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جس کی ہماری شریعت نے اجازت دی ہے وصیت کرنے کی، وہ ہے تیسرا حصہ۔ تو وصیت کر جائے، لکھ جائے کہ جی فلاں چیز میں اس بچے کو تحفہ دے رہا ہوں، اپنی وراثت سے اس بچے کو گھر بنا دے، تحفے میں پیش کر دے، اس کے نام لگوا دے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرے حصے کی اس بچے کو مالیت اور جائیداد دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے سامنے کئی ایک مثالیں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں
پھر ہم لوگوں کو سمجھایا، الحمدللہ کافی زیادہ لوگوں نے نام تبدیل کروا لیے، یعنی بچہ لیا تھا، کچھ غلط مقاصد کے پیش نظر اس بچے کے اصلی باپ کا نام نہیں لکھوایا بلکہ اپنا نام لکھوایا۔ مقاصد کیا تھے؟ نہیں جی، ہماری یہ چاہت ہے جب میں فوت ہوں تو میری وراثت میرے بھائیوں کو نہ ملے۔ متبنہ بیٹا لینے والا یہ ہم سے عرض کر رہا ہے کہ جی میرے بھائی مجھے بلاتے نہیں ہیں، وہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے، میں ان کو وراثت نہیں دینا چاہتا، اس لیے میں نے فلاں کا بیٹا لے لیا ہے، اپنا نام لکھوایا ہے۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے۔ آپ کی وراثت، آپ کو اللہ نے اولاد نہیں دی، وہ اللہ تعالیٰ جیسے رکھے ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو اب اللہ نے اولاد نہیں دی، اب آپ کی وراثت جب آپ فوت ہوں گے تو قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کی جائے گی، بات ختم ہوئی۔ تو یہ شیطانی وسوسہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے، نہیں جی ہماری وراثت ہمارے بھائیوں کو نہیں جانی چاہیے، تو کیا کرتے ہیں، کسی کو متبنہ بیٹا بنا لیتے ہیں اور ساری اس کے نام پر اپنا نام لکھواتے ہیں تاکہ ساری جائیداد اس کو ملے۔ تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، گنانا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ نسبت کو تبدیل کرنا یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، غلط ہے، اس سے کئی مسائل پیدا ہوتے ہیں، نام کی نسبت سے کئی مسائل غلط کھڑے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کبیرہ گناہوں کا انسان ارتکاب کرتا ہے۔ تو ہمیں ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم نے ایسے مرد و خواتین کو سمجھایا، بار بار سمجھایا، اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے۔ جب ان کو مسئلے کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ رب نے جو ہمیں اولاد نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ دوسری بات، وراثت بھی اللہ نے وراثت کے کئی قوانین قرآن کریم میں بیان فرما دیے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک مسئلہ بیان فرما دیا ہے، قانون بن چکے ہیں ہماری شریعت میں کہ جب اولاد نہ ہو تو وراثت کو کیسے تقسیم کرنا ہے۔ تو کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ وہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ سے، اپنی جاہلیت کو رائج کرنے کی وجہ سے، اپنی وراثت کو اپنے بھائیوں سے چھیننے کی وجہ سے، تاکہ میری وراثت بھائیوں کو نہ جائے، وہ اس طرح کی ہیلے کر رہے ہیں، متبنہ بیٹا بنا رہے ہیں۔ یہ غلط ہے، 100% غلط ہے۔ متبنہ بیٹا بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے باپ کے نام کے ساتھ اصل نام کو ہی رکھیں، جو اس کے باپ کا نام ہے، اپنا نام نہیں لکھوا سکتے۔ وراثت بھی جو تیسرے حصے کی اسلام نے اجازت دی ہے، وصیت وغیرہ انسان کر سکتا ہے، بچے کو کچھ تحفہ دے سکتا ہے، ساری وراثت نہیں دے سکتا۔ تو جب ہم نے یہ باتیں سمجھائیں، الحمدللہ کتنے مرد و خواتین نے کونسل میں جا کر اپنا نام کٹوا کے اس کے باپ کا نام لکھوایا۔ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔